تاجدار انبیاء کے یہ اصحاب، ان کا مقام ایک عمومی ہے، ایک خصوصی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس حدیث میں فرمایا نا کہ اللہ نے میرے لیے میرے صحابیوں کو چنا، پھر ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ان چنے ہوئوں میں سے پھر میرے 4 یار چنے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، میرے لیے میرے 4 یار چنے، ان چنے ہوئوں میں سے یہ چنے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں میرے لیے ابو بکر و عمر کو چنا گیا، عثمان و علی کو چنا گیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تاجر تھے، ملک شام میں تجارت کے لیے گئے، تو وہاں آپ خواب دیکھتے ہیں کہ آسمان سے چاند اتر کر نہ ان کی جھولی میں آ جاتا ہے۔ زندگی میں ایسا خواب کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو جب آنکھ کھلی تو پوچھا یہاں کوئی معبر رہتا ہے، تعبیریں بتانے والا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک بندہ ہے جو بالکل ٹھیک تعبیر نکالتا ہے۔ آپ اس کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے۔ اس نے کہا کیا دیکھا ہے؟ فرمایا چاند اتر کر 14ویں کا میری جھولی میں آ گیا۔ وہ خواب سن کر نہ تھرا گیا۔ وہ معبر کہنے لگا من انت، تو کون ہے؟ فرمایا انا ابو بکر، میں ابو بکر ہوں۔ من ای، ہاں کس قبیلے سے ہے؟ فرمایا بنو تیم سے ہوں، بنو تمیم سے ہوں۔ امام الانبیاء کے غلام ہوں۔ اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا تاجر ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا خواب دیکھنے والے، ان صدق اللہ رؤیاک ویبعث نبیا من قومک تکون له وزیرا فی حیاتہ وخلیفتہ من بعد وفاتہ۔ اے ابو بکر تو نے اگر خواب دیکھا ہے تو سن، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیری قوم میں ایک نبی آنے والا ہے، اس کی زندگی میں تو اس کا وزیر بنے گا، اور اس کی وفات کے بعد تو ان کا خلیفہ بن جائے گا۔ ابھی شام میں ہے صدیق اکبر کہ امام الانبیاء نے مکہ شریف میں ادھر نبوت کا اعلان کر دیا۔ حضور کے اگر بچپن کے ساتھی تلاش کرے نا کہ بچپن کے دوست حضور کے کون ہیں، تو سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کا نام آتا، اور تنہا انہی کا نام آتا کہ یہ بچپن میں بھی حضور کے دوست تھے۔ اور ہر بچے کی ایک دوسرے سے دوستی نہیں ہوتی، دوستی اس کی اس سے ہوتی ہے جس سے طبیعت ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاجدار کائنات کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کی طبیعت ملتی تھی بچپن سے۔ تو صدیق اکبر جب پلٹ کے آئے نا ملک شام سے، تو مکہ کے کافروں نے گھیرے میں لے لیا۔ انہوں نے کہا کہ بچپن سے جن کا ساتھ ہے نا، سنگت، تیرے یار نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ وہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں۔ صدیق اکبر انہیں چھوڑ کر سیدھے حضور کی مجلس میں پہنچے۔ امام الانبیاء کی بارگاہ میں عرض کی آقا لوگ کہتے ہیں آپ نے نبوت کا اعلان کیا۔ فرمایا ہاں صدیق، میں رب کا رسول ہوں۔ صدیق اکبر نے عرض کی مد دلیل علی ما تدعی، ہر نبی دلیلیں لاتا ہے، دلیل کے ساتھ آتا ہے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں اللہ نے آپ کو کون سی دلیل دی؟ امام الانبیاء نے فرمایا الرؤیا التی رأیت فی الشام، ابو بکر وہ دلیل کم ہے جو ملک شام میں دیکھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ فرمایا ابو بکر وہ دلیل کم ہے جو ملک شام میں دیکھی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر پر رانچا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ خیال آیا کہ یہ تو نیک و بد پہچان جاتے ہیں، اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ وہیں سیدنا صدیق اکبر نے تاجدار انبیاء کا کلمہ پڑھ لی۔ تو یہ حادثاتی طور پر حضور کے ساتھ نہیں ملے تھے، بلکہ چنا گیا تھا تاجدار کائنات کی صحبت و سنگت کے لیے۔ بچپن میں سیدنا صدیق اکبر کو والد لے جاتے ہیں کہاں پہ؟
بت خانے میں کہ بچہ بھی میرے ساتھ ان کی پرستش کرے. وہ مصروف ہو گئے تو انہوں نے پتھر اٹھایا اور پہلے اس بت سے کہا جس کے سامنے کھڑے تھے کہ میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا کھلاؤ. اس نے کیا جواب دینا تھا؟ پیاسا ہوں, پانی پلاؤ. اس نے کیا جواب دینا تھا؟ فرمایا تھا مجھے کپڑے چاہیے, کپڑے دو. اس بت نے کیا جواب دینا تھا؟ فرمایا اچھا نہیں بولتا تو پھر میں پتھر مارنے لگا ہوں, اپنے آپ کو بچاؤ. وہ کیا جواب دیتا؟ پتھر دے مارا اپنے بچپن میں. امام الانبیاء کے غلاموں, جب بت کے ٹکڑے ہوئے, آواز آئی نا تو باپ نے پلٹ کے دیکھا تو بت کے ٹکڑے ہو چکے تھے. پکڑ کر جھنجھوڑا کہ یہ کیا کیا, یہ ہمارے معبود. اور جھڑکتے ہوئے گھر آئے. سیدنا صدیق اکبر کی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر سلمہ, انہوں نے کہا کیا بات ہے, کیوں جھڑک رہے ہیں؟ فرمایا تجھے معلوم ہے اس نے کیا کیا آج؟ آپ نے فرمایا کیا کیا؟ کہا بت کو اس نے پتھر دے مارا. سلمہ اسے سمجھاؤ. سمجھا, سلمہ ہنس پڑی. فرمایا تجھے آج پتہ چلا ہے؟ آپ کو آج پتہ چلا ہے؟ فرمایا میں نے تو آج دیکھا ہے. سلمہ کہنے لگی اللہ کی عزت کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا, سن جب یہ میرے پیٹ میں تھا میں بتوں کو جھکنا چاہتی تھی, یہ پیٹ میں رہ کر جھکنے نہیں دیتا. یہ پیٹ میں رہ کر مجھے جھکنے نہیں دیتا تھا. اب تو یہ پیدا ہو چکا ہے, اب کیسے جھکتا ہے یہ بتوں کو؟ اور سن اے ابو بکر کے باپ, سن جب یہ پیدا ہوا تھا اس وقت غیب سے مجھے آوازیں آئی تھی. غیب سے آواز آئی تھی یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق. جب صدیق اکبر پیدا ہوئے, ماں کہہ رہی ہے کہ مجھے آسمانوں سے آواز آئی تھی, اے اللہ کی بندی سن حقیقت کیا ہے, تجھے خوشخبری ہو کہ تو نے عتیق کو جنم دیا جو جہنم سے پاک ہے, جہنم سے آزاد. اور اسمہ فی السماء صدیق, جس کا چرچا زمینوں میں ہی نہیں آسمانوں میں ابھی ہو رہا ہے کہ وہ صدیق ہے. جس کا چرچا آسمانوں میں اس وقت بھی ہو رہا ہے کہ وہ صدیق ہے. اور یہ کیوں اس مرتبے پہ پہنچا؟ محمد صاحب و رفیق, اس لیے کہ یہ محمد عربی کا ساتھی بھی ہے اور کملی والے کا یار بھی ہے. سمجھ رہے؟ امام الانبیاء کے غلاموں, یہ بچپن ہی سے تاجدار کائنات ساتھ رہے اور اللہ رب العزت نے انہیں چنا تھا تاجدار کائنات کی سنگت و صحبت کے.